السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجُوزُ الْعِقَابُ عَلَى الصَّغِيرَةِ سَوَاءٌ اجْتَنَبَ مُرْتَكِبُهَا الْكَبِيرَةَ أَمْ لَا لِدُخُولِهَا تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ الی آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب عقائد اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں کہ گناہ صغیرہ پر بھی اگر اللہ رب العزت سزا دینا چاہے عقاب کرنا چاہے تو عقاب جائز ہے، سزا دینا چاہے تو جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ سے اگر آدمی بچا رہا تو گناہ صغیرہ پر عقاب ہی جائز نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ بعض معتزلہ نے یہی کہا کہ اگر بندہ گناہ کبیرہ سے بچا رہے تو گناہ صغیرہ پر عذاب دینا جائز نہیں ہے، گناہ صغیرہ پر عذاب دینا جائز نہیں ہے، یہ بعض معتزلہ نے کہا۔ یا گناہ کبیرہ سے توبہ کر کے آدمی مرا تو گناہ صغیرہ پر اللہ عذاب نہیں دے گا، یہ کہا۔ تو اہل سنت و جماعت کا معتقد اور معتزلہ کا نظریہ معلوم ہو گیا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ گناہ صغیرہ پر بھی اگر عذاب دینا چاہے تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت کریمہ اللہ کا جو فرمان ہے یغفر ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، یہاں پر مغفرت کو حصر کیا ہے مشیت پر، محصور کس پر کیا ہے؟ مشیت پر، کہ جس کو اللہ تعالی چاہے گا اس کے لیے کفر و شرک کے سوا کو بخش دے گا۔ اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ کفر و شرک کے سوا چاہے وہ گناہ کبیرہ ہوں یا گناہ صغیرہ، اس میں عموم ہے، جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور اگر نہیں چاہا تو نہیں بخشے گا۔ تو چاہے گناہ کبیرہ ہوں نہیں چاہے گا تو نہیں بخشے گا، گناہ صغیرہ ہوں تو نہیں چاہے گا نہیں بخشے گا، ہے نا؟ تو آیت کریمہ کی عموم سے استدلال ہے ہمارا اس بات پر، بات سمجھائی؟ دوسری دلیل ہماری یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے روز، حشر کے روز جب بندہ نامہ اعمال کو دیکھے گا نا تو اپنے گناہ کو جب دیکھے گا تو حسرت بھرے لب و لہجے میں کہے گا کہ اس کتاب کو کیا ہوا، اس نے تو نہ چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوڑا، سب کچھ جو کچھ میں نے کیا ہے چھوٹا سا چھوٹا سب کو اس نے شمار کر لیا ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے گناہ صغیرہ کا بھی شمار اور احصاء ہو رہا ہے، گناہ صغیرہ بھی نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ اب یہ لکھے کیوں جا رہے ہیں، ان کا شمار کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی مصلحت ہے نا۔ ظاہر بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ لکھا اس لیے جا رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مجازات اور آپ کو جو جس جزا کے آپ مستحق ہوں گے وہ جزا آپ کو دی جائے، ہے نا؟ آپ کا گناہ صغیرہ بھی اسی لیے لکھا جا رہا ہے تاکہ اس پر پرسش ہو، سوال ہو اس پر، ہے نا؟ اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے
اور سوال کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اگر سوال کے جواب میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ کے گناہ سوال و جواب اسی لیے ہوں گے کہ تاکہ آپ سے پوچھا جائے تم نے یہ گناہ کیوں کیا، یہ بھلائی کی، یہ وہ کیا، جو بھی ہوگا یہ حشر کے روز جو بھی میزان حساب کتاب جو بھی ہوگا، سب کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ اچھے اعمال کرنے والوں کو اس کی جزائے خیر دی جائے اور برے اعمال کرنے والے کو اس کی سزا دی جائے. اسی لیے ہے نا، اس لیے. اور گناہ صغیرہ کو بھی لکھا جا رہا ہے، اس کا مطلب گناہ صغیرہ پر بھی سزا ہو سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے، ہے نا. یہ ہمارا استدلال ہے. فرماتے ہیں وہ یجوز العقاب علی الصغیرۃ، گناہ صغیرہ پر بھی عقاب جائز ہے. سواء اجتنب مرتکبها الکبیرۃ ام لا، خواہ اس کا مرتکب گناہ صغیرہ کا مرتکب گناہ کبیرہ سے بچا ہو یا نہ بچا ہو. کیوں جائز ہے عقاب؟ لدخولها تحت قولہ تعالی، کیونکہ گناہ صغیرہ پر عقاب دینے کا جواز بھی داخل ہے اللہ کے اس فرمان کے تحت. کیا؟ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. وجہ استدلال ہم بیان کر چکے ہیں. وَلِقَوْلِهِ تعالی، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ہے تو الا احصاها، مگر یہ کہ گناہ صغیرہ کو بھی شمار کر لیا، گناہ کبیرہ کو. تو احصا کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ احصا ہوتا ہے گھیر لینے کو، یعنی سب کو اس نے لکھ لیا ہے. اور یہ احصا ہوگا کیوں؟ فرماتے ہیں انما یکون للسؤال والمجازات، یہ تو پرسش کے لیے اور مجازات اور جزا دینے کے لیے ہوگا، اس لیے ہوتا ہے. الی غیر ذالک من الآیات والاحادیث، اس کے علاوہ دیگر آیات اور احادیث ہیں جو دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ گناہ صغیرہ پر بھی اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے، عقاب دینا چاہے تو عقاب جائز ہے. وذهب بعض المعتزلة، بعض معتزلہ اس بات کی طرف گئے ہیں انہ اذا اجتنب الکبائر لم یجوز تعذیبہ، اگر گناہ صغیرہ کرنے والا گناہ کبیرہ سے بچتا رہے. کس سے بچتا رہے؟ گناہ کبیرہ سے اگر بچتا رہے تو ایسے گناہ صغیرہ کرنے والے کی تعذیب جائز نہیں ہے. بعض معتزلہ ہی کہہ رہے ہیں تعذیب جائز ہی نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ عدم جواز کا قول کیا اگر گناہ کبیرہ سے بچتا رہے. بعض نے تو یہ کہا، اور بعض نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت اگر توبہ سے پہلے بھی گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے. جب گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے گناہ توبہ سے پہلے بھی، تو اب ایسی صورت میں کسی بھی اس کو عقاب دینا جائز نہیں ہے مطلقاً. سمجھے نہیں؟ تو ان کا یہ کہنا ہے، ان کی اپنی دلیل ہے. کیا؟ گناہ کبیرہ سے اگر بچتا رہے تو گناہ صغیرہ کو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا اور اس پر سزا دینا جائز نہیں ہے. ان کی کیا دلیل ہے؟ ان کی دلیل بھی سنیے اور اس کا جواب بھی سنیے. فرماتے ہیں وذهب بعض المعتزلة، بعض معتزلہ اس بات کی طرف گئے ہیں انہ اذا اجتنب الکبائر، جب کوئی بندہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے گا لم یجوز تعذیبہ، تو اس کو عذاب دینا جائز نہیں ہے. لا بمعنی انہ یمتنع عقلا، یہ عدم جواز کا جو قول کر رہے ہیں نا، یہ عدم جواز عقلی کا قول نہیں کر رہے. ورنہ تو عقل تو یہی کہتی ہے کہ یار جب گناہ کیا ہے تو سزا ملنا چاہیے، جرم کی سزا ہونا چاہیے، عقل تو یہی کہتی ہے. تو عدم جواز عقلی کے قائل نہیں ہے، عقلاً عدم جواز کے قائل نہیں ہے. تو اسی لیے فرما دیا کہ اس لیے نہیں، اس معنی کر نہیں کہ انہ یمتنع عقلا، کہ یہ عدم جواز تعذیب یہ عقلاً ممتنع ہے، اس معنی کر نہیں، بلکہ کس معنی کر کہتے ہیں؟ دلیل سمعی سے. عدم جواز تعذیب کا قول انہوں نے کس سے کیا؟ دلیل سمعی سے. وہی فرماتے ہیں بل بمعنی، بلکہ اس معنی کر انہ لا یجوز ان یقع لقیام الادلۃ السمعیہ، کہ یہ جائز نہیں ہے کہ عقاب واقع ہو، قائم ہو. عقاب واقع ہو، کیوں واقع ہو؟ یہ جائز کیوں نہیں ہے؟ واقع ہونا جائز کیوں نہیں ہے؟ لقیام الادلۃ السمعیہ، ادلہ سمعیہ کے قیام کی بنا پر. ورنہ تو عقل تو کہتی ہے کہ جائز ہے. ہاں، علا کس بات پر ادلہ سمعیہ قائم ہے؟ علا اس بات پر انہ لا یقع، کہ عقاب گناہ صغیرہ پر واقع نہیں ہوگا. کا قولی تعالیٰ، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے، دلیل سمعی پیش کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے
جس سے بچنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، جس سے رکنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے سیئات یعنی گناہ صغیرہ کو مٹا دیں گے. یہ قرآن نے فرمایا. کیا مطلب ہے؟ گناہ کبیرہ سے اگر بچتا رہا تو گناہ صغیرہ کو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا، مٹا دے گا. اس کا مطلب، اور مٹا دینے کا مطلب کیا ہے؟ مٹانے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اس کی سزا اب نہیں ملے گی، ہے نا، ورنہ مٹا دیے سزا بھی ملے تو ایسے مٹانے سے کیا فائدہ. اس لیے انہوں نے کہا تعذیب جائز نہیں ہے اگر گناہ کبیرہ سے بچتا رہا. سمعن جائز نہیں ہے تعذیب، عقلاً تو جائز ہے ان کے نزدیک بھی. استدلال ان کا سن لیا نا. جواب کیا ہوگا آیت کریمہ کا؟ جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو قرآن کی اس آیت میں ان تجتنبوا کبائر جو کہا گیا ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچتے رہے، تو یہاں پر کبائر کبیرہ کی جمع ہے، اور کبیرہ مطلقہ یہاں پر مراد ہے. کیا ہے کبیرہ یعنی، اور کبیرہ مطلقہ کیا ہے؟ کفر، شرک، وہ مراد ہے. معنی یہ ہے کہ اگر تم کفر و شرک سے بچے رہو گے تو ان کے علاوہ جو گناہ ہیں تمہارے ان کو ہم معاف کر دیں گے. کفر و شرک سے بچنے کی صورت میں گناہ صغیرہ کو ہم تمہارے معاف کر دیں گے، معاف کر دیں گے، ہے نا. تو یہ معاف کر دیں گے یہ فرمایا اگر شرک سے بچے رہو گے. اگر شرک سے نہیں بچتے ہو تو وہ تو سزا ملے گی ہی، اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کیے ان کی بھی سزا ملے گی، ہے نا. تو شرک و کفر سے مراد ہے، یہ نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ دوسرے گناہ کبیرہ سے بچتا رہے، شرک و کفر سے بچتا رہے. فرماتے ہیں کہ قولی تعالیٰ، جیسے کہ اللہ کا فرمانے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم واجیب، جواب یہ دیا بان الکبیرۃ المطلقہ ہی الکفر. کبیرہ مطلقہ جو ہے وہ کفر ہے، لانہ الکامل، کیونکہ کفر جو ہے وہ گناہ ہونے میں کامل ہے. اب آپ کہیں گے کہ یار کبیرہ آپ نے گناہ کبائر سے مراد یہاں پر کفر لے لیا، تو کفر تو ایک ہی ہوتا ہے، اور یہاں پر کبائر جمع لفظ مذکور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع مذکور ہے اور گناہ کبیرہ بہت سارے طرح کے ہوتے ہیں، تو اس سے مراد کفر نہیں ہے. اگر کفر ہوتا تو کفر تو ایک ہی ہوتا ہے، تو کبائر کیوں ہوئی یہاں پر لفظ جمع کیوں آیا؟ یہ کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے وہ بات صحیح ہے، حقیقت کفر ایک ہی ہے، حکم کے اعتبار سے کفر ایک ہی ہے نا، لیکن افراد کفر جو ہیں الگ الگ ہیں. ارے بھائی محل کے اعتبار سے بھی تو فرد الگ الگ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر زید کا کفر ہے، عمر کا کفر ہے، بکر کا کفر ہے. اب زید کا کفر اپنا الگ ہے، بکر کا اگرچہ جنس کے اعتبار سے سب ایک ہیں لیکن محل کے اعتبار سے الگ الگ ہے نا، زید کا کفر الگ. اور اگر غور کیا جائے تو انواع کفر بھی تو الگ الگ ہے. ایک کفر نو ارتداد ہے، ایک کفر نو نفاق فی الاعتقاد ہے، ایک کفر نو عبادت صنم ہے، بتوں کی عبادت ہے. اس طرح سے ایک کفر کی نو بتوں کو پوجنا ہے، ستاروں کو پوجنا ہے، آگ کو پوجنا ہے، سب الگ الگ ہے نا. تو انواع کفر الگ الگ ہیں. ان انواع کی طرف نظر کرتے ہوئے، ان انواع کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں پر کبائر بولا گیا ہے، ورنہ تو حکم کے اعتبار سے کفر ایک ہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے یہ نہیں کہنا ہے کہ یہاں پر کبائر سے مراد کفر نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے، کہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے تو گناہ صغیرہ ہم معاف کر دیں گے. سمجھے نہیں؟ تو گناہ کبیرہ یہاں پر مراد ہے، گناہ کفر مراد ہے. اس سے اس کا مطلب یہ گناہ کفر سے اگر بچتا رہے تو ہم گناہوں کو تمہارے بخش دیں گے، یعنی گناہ کبیرہ کو بھی ہم بخشنا چاہیں تو گناہ کبیرہ کو بھی بخش دیں گے. سمجھے نہیں؟ یہ مراد ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ حرام وغیرہ سے بچتا رہے تو گناہ صغیرہ کو ہم بالکل ایسے ختم کر دیں گے کہ اس پہ سزا بھی دینا جائز نہیں رہے گی. ہے سب مشیت ہی پر معلق. بات سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں وَوُجِبَ جواب دیا گیا ان الکبیرۃ المطلقہ ہی الکفر لأنہ الکامل. اب وہی وجمع الاسم
اسی اعتراض شبہ کا جواب. اور اس میں کبائر کا جمع لانا بن نظر الی انواع الکفر، انواع کفر کی طرف نظر کرتے ہوئے. وَإِنْ كَانَ الْكُلُّ مِلَّةً وَاحِدَةً فِي الْحُكْمِ، اگرچہ حکم میں سب کے سب ملت واحدہ ہے. اور الی افرادہ، یا کفر کے ان افراد کی طرف نظر کرتے ہوئے یہاں پر کبائر جمع لایا گیا ہے جو افراد قائم ہیں مخاطبین کے افراد کے ساتھ. وہی میں نے بتایا محل کے ساتھ. اپنے ہر ایک کے کفر کا اپنا محل الگ ہے. زید کا کفر الگ ہے، بکر کا کفر الگ ہے نا. ہر ایک کا محل الگ ہے، تو محل کے اعتبار سے یہاں پر جمع لے آیا گیا ہے نا. ارے قمرین بولا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ قمرین بولا جاتا ہے. مشارق و مغارب بولا جاتا ہے. کیا کئی مشرق ہیں، کئی مغرب ہیں؟ ارے مشرق کہتے ہیں طلوع آفتاب کی جگہ کو، مغرب کہتے ہیں غروب آفتاب کی جگہ کو. وہ تو ایک ہی ہے نا، جہت ایک ہی ہے، مشرق و مغرب. پھر بھی مشارق بالمغارب، رب المشرقین والمغربین بولا جاتا ہے نا. کیوں بولا جاتا ہے؟ محل الگ الگ ہے. ورنہ تو غروب شمس اور طلوع شمس ہوتے ہمیشہ، طلوع شمس ادھر سے ہی ہوتا ہے، غروب شمس ادھر ہوتا ہے. تو الگ الگ مغرب نہیں ہے، الگ الگ مشرق نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے نا جگہ جو ہے نا بدل جاتی ہیں سورج کے ڈوبنے کی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اس لحاظ سے. اور کبھی کبھی مراد تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ہر چہار جانب کو گھیرنے کے لیے مشرق و مغرب بول دیا جاتا ہے. ہو جاتا ہے نا. ویسے یہاں پر بھی مخاطبین الگ الگ ہیں، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ہر ایک کے ساتھ کفر جو بھی قائم ہے جس کے ساتھ، تو ہر ایک کے کفر کو الگ الگ مانتے ہوئے یہاں پر کبائر کہہ دیا گیا. ٹھیک ہے نا. علامہ تمہد من قاعدۃ ان مقابلۃ الجمع بالجمع، یہاں پر ہر ایک کا کفر الگ الگ مراد ہے، اس لحاظ سے کبائر بول دیا گیا ہے. جیسے کہ یہ قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ جہاں پر مقابلۃ الجمع بالجمع ہوتا ہے تو تقسیم الاحاد علی الاحاد ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تقسیم الاحاد علی الاحاد ہوتی ہے. یہاں پر بھی مقابلۃ الجمع بالجمع ہے. کیسے؟ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم سب کبائر سے بچے رہو تو تمہارا سب کا یعنی مخاطبین کا مقابلہ کبائر سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے کبیرہ سے بچتا رہے، یہ مراد ہے. بات سمجھائی؟ جیسے کہا جاتا ہے لبسوا ثیابہم، انہوں نے اپنے کپڑے پہنے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سب نے سب کے کپڑے پہن لیے ہیں. مراد کیا ہے؟ سب نے، ہر ایک نے اپنا اپنا کپڑا پہنا، یہ مراد رہتا ہے نا. ایسے ہی کہا جاتا ہے رکب القوم دوابہم، قوم اپنے چوپاؤں پہ سوار ہوئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دواب جمع آ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ سب پر سوار ہوئے، ایسا ممکن بھی نہیں ہے. ممکن کیا ہے یہ کہ ہر ایک اپنے اپنے چوپائے پر. ایسے ہی یہاں پر مراد ہے کہ ہر ایک تم میں سے اپنے اپنے گناہ سے بچتا رہے، ہے نا. فرماتے ہیں علامہ تمہدہ، جیسے کہ یہ قاعدہ موجود ہے ان مقابلۃ الجمع بالجمع، کہ جمع کا مقابلہ جمع سے اگر ہو تو یقتضی انقسام الاحاد بالاحاد، تو یہ احاد کا انقسام احاد کے ساتھ کا تقاضا کرتا ہے نا. کا قول ہے نا، جیسے کہ ہمارا قول رکب القوم دوابہم اور لبسوا ثیابہم میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ والعفو عن الکبیرۃ اذا لم تکن عن استحلال والاستحلال کفر. فرماتے ہیں ماقبل میں کہ گناہ کبیرہ سے معافی تو ہو سکتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا گناہ کبیرہ سے. والعفو عن الکبیرہ، گناہ کبیرہ سے معاف کرنا ہوگا کب؟ اذا لم تکن عن استحلال، جبکہ گناہ کبیرہ حلال سمجھ کر نہ کیا ہو. کیونکہ استحلال کبیرہ بھی کفر ہے، وہ منافی تکذیب ہے، وہ منافی تصدیق ہے. تکذیب ہے اور منافی تصدیق ہے وہ. اس لیے گناہ کبیرہ کو اگر حلال سمجھ کر کسی نے کر لیا تو پھر وہ کفر ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا. گناہ کبیرہ سے معافی اور بخشش اسی وقت تک ہے جب تک کہ استحلال کے طور پر نہ ہو، ہے نا. اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ یار یہ بات تو ابھی اس سے پہلے ذکر کیے، گناہ کبیرہ کو بخش دینا جائز ہے نا. پھر یہاں پر پیش کر رہے ہیں والعفو عن الکبیرہ، دوبارہ سے پیش کر رہے ہیں، تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ذہن میں آیا؟ جواب یہ ہے
کہ آگے چونکہ عبارت ہے اذا لم تکن عن استحلال، اب ما قبل سے یہ والعفو عن الکبیرہ کو ہٹا کر اذا لم تکن عن استحلال کا ما قبل سے ربط جوڑ کے دیکھ لو متن سے، وَيَجُوزُ الْعِقَابُ عَلَى الصَّغِيرَةِ اذا لم تکن عن استحلال، یہی تو ہوگا نا؟ کیا معنی درست ہوگا؟ معنی ہوگا کہ گناہ صغیرہ پر بھی سزا جائز ہے اگر، حالانکہ اس سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، تعلق ہے ما قبل سے کہ گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ کفر کے سوا کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اگر چاہے گا، لیکن کب؟ اذا لم تکن عن استحلال، جب حلال طریق سمجھنے کے طریقے پر نہ ہو، تو چونکہ ربط جس سے جوڑنا ہے اس سے تعلق جو وہ تھوڑا دور ہو گیا ہے نا، اس لیے مصنف نے والعفو عن الکبیرہ یہاں پر پیش کر دیا تاکہ ربط ہو جائے۔ بات سمجھ آئی؟ اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یار ما قبل میں لفظ غفران کا ذکر کیا، یہاں پر لفظ عفو کا ذکر کر دے رہے تاکہ ہر آدمی یہ بھی سمجھ جائے کہ گناہوں کے بخشنے پر جیسے غفران کا اطلاق ہوتا ہے ویسے ہی عفو کا بھی اطلاق ہوتا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ اس آنے والی عبارت کا ما قبل سے ربط پیدا کرنا مقصود ہے، اس لیے عبارت یہاں پر لے کر آئے، ورنہ تو مسئلہ تو ابھی پیش کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ہیں ھذا مذکور فیما سبق، یہ بات تو عفو عن الکبیرہ والی بات تو ما قبل میں مذکور ہے، کما الا انہ اعادہ، لیکن مصنف نے اس کا اعادہ کر دیا، دوبارہ سے اس کو پیش کر دیا، کیوں؟ لیعلم، تاکہ یہ جان لیا جائے ان ترک المؤاخذۃ علی الذنب، کہ گناہ پر مؤاخذہ نہ کرنا، یطلق علیہ لفظ العفو، اس پر لفظ عفو کا بھی اطلاق ہوتا ہے، کما یطلق علیہ لفظ المغفرہ، جیسے کہ لفظ مغفرت کا اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ ایک وجہ بتا دی، وَلِيَتَعَلَّقَ بِهِ قَوْلُهُ، اور اس لیے بھی والعفو عن الکبیرہ پیش کر دیا یہاں پر تاکہ اس سے مصنف کا قول اذا لم تکن عن استحلال، یہ قول اس سے متعلق ہو جائے، ربط پیدا ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب حلال سمجھ کر نہ کیا ہو تب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور اگر حلال سمجھ کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف، کیوں؟ اس لیے کہ حلال سمجھنا تو کفر ہے، والاستحلال کفر، اور استحلال کفر ہے، کیوں؟ لما فیہ من التکذیب، کیونکہ استحلال حلال سمجھنے میں تکذیب ہے، اور یہ تکذیب منافی تصدیق ہے، جب تصدیق ہی نہیں رہی تو ہمارے نزدیک تو وہ کافر ہو گیا، اور اللہ رب العزت کفر و شرک کو نہیں بخشے گا، معاف نہیں فرمائے گا۔ وَبِهَذَا يُؤَوَّلُ النُّصُوصُ الدَّالَّةُ عَلَى تَقْلِيدِ الْعُصَاصِ، فرماتے ہیں کہ اسی سے تعویل ہوتی ہے ان نصوص کی جو نصوص دلالت کرتی ہیں عصات کے، نافرمانوں کے جہنم میں ہمیشہ رہنے پر، ہے نا؟ جیسے قرآن نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، خالدًا کہا نا، کہ اس کی کیا ہے جزا، سزا اس کی کیا ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اب ہمیشہ رہے گا، نہیں نکلے گا کبھی، تو گناہ کبیرہ تو اس نے کیا لیکن ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہے نا؟ تو یہ تو مذہب اہل سنت کے خلاف ہو گیا۔ مذہب اہل سنت میں یہ ہے کہ کس نے، نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضرت ابو ذر نے عرض کی یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، سرکار نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، 3 مرتبہ کا یہ۔ پھر بعد میں سرکار نے فرمایا الا علی رغم انف ابی ذر، ایک روایت میں الا انف ابی دردہ، الا علی رغم انف ابی دردہ۔ تو اہل سنت و جماعت کا تو معتقد یہ ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ، اگر دل میں ایمان ہے چاہے کتنا بھی ضعیف صحیح، لیکن ہمیشہ جہنم، تو ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ تو پھر آیت کریمہ تو ہمارے معتقد کے خلاف ہوگی نا، تعویل کیا کی جائے گی؟ اسی سے تعویل کی جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، یہاں پر اس لیے ہے جس نے مومن کو قتل کیا ہو اور قتل کرنے کو، مومن کے قتل کرنے کو حلال سمجھتے ہوئے، تو جو چونکہ وہ کافر ہو گیا، اب کافر ہو گیا اس لیے ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس طریقے سے اسی سے تعبیر ہوگی استحلال کبیرہ سے، کیونکہ استحلال کفر ہے۔ فرماتے وہ بہذا، اسی والاستحلال و کفرن سے ہی تعویل ہوگی ان نصوص کی جو نصوص دلالت کرتی ہیں تخلید عصات فی النار پر،
ہے نا کہ وہ ساتھ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور علی سلب اسم الایمان عنہم، یا جو نصوص دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ ایسا شخص سے ایمان مسلوب ہو چکا ہے. اس میں ایمان، جیسے لا یزنی الزانی وہو مؤمن، زانی زنا نہیں کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہے. اس کا مطلب یہ کہ زنا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ایمان اس سے سلب ہو چکا ہے، مومن نہیں رہ رہا ہے. مطلب کیا ہے؟ زانی زنا نہیں کرتا ہے زنا کو حلال سمجھتے ہوئے، ہے نا، اور اگر حلال سمجھتے ہوئے اس نے زنا کیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مومن نہیں ہے. تو یہاں پر بھی مراد کیا ہے؟ استحلال زنا، تو وہ مومن نہیں ہے. تعبیر ہو گئی نا؟ ہاں ٹھیک ہے.